अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ हमारे दोस्त शाहिद काजी साहब मौजूद हैं, जो कि बलूचिस्तान के न सिर्फ रिहायशी हैं बल्कि इनका एक यूनिक एक्सपीरियंस है। एक तरफ तो ये इख्तिलाफ राय अपने रखने की वजह से, डिसेंट रखने की वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के निशाने के ऊपर हैं। मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं तो आईएसआई को ऐसी मिर्चें लगती हैं कि जनाब बकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं कि आदिल राजा ने शाहिद काजी को अपने साथ क्यों बिठा लिया, उसके साथ जाके क्यों बैठ गया, इनको इतनी तकलीफ क्यों है। इसकी वजह तो मुझे तो मालूम है, लेकिन शाहिद काजी साहब से भी आज जानना चाहेंगे एक दफा फिर कि इनको इतनी तकलीफ क्यों है। क्योंकि शाहिद काजी साहब जो हैं वो एक मिसाल है दाई की, कि दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए, ढिड नहीं छुपाना चाहिए था दाई को लूं। शायद काजी साहब इस फौज की दाई के तौर के ऊपर काम करते रहे हैं, क्योंकि इनका कारोबारी जो मरासिम फौज के साथ थे, फौज के अफसरों के साथ थे, कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी तक, वो इस किस्म के थे और इस किस्म के किस्से इनके पास हैं और इस तरह के राज इनके पास हैं कि जब ये राज खोलते हैं तो इस फौज की वो एक मखसूस जाए मखसूसा के अंदर कुछ, माजरत के साथ मैं कहना चाहूंगा, कुछ चीजें जो है वो जलती हैं, बाल जल जाते हैं, कुछ इस तरह का मामला होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, ये सब कुछ होता है। और उसके साथ साथ शायद काजी साहब से हम जानना चाहेंगे कि मारंग बलोच को लेके इतना शदीद उनको जो सजा सुनाई गई है, और हमारी बेटियां जो हैं नहत्ती लड़कियों से बंदूकों वाले क्यों डरते हैं, इसके ऊपर बात भी बहुत जरूरी है। लेकिन शायद काजी साहब, हम आपको खुशामदेद एक दफा फिर कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। सर, ये आप मुझे बताएं कि ये जो आपसे इतना डरते हैं कि आपको, जाहिर बात है जिस तरह दाई से ये ढिड नहीं छुपाया जा सकता, तो आपके पास ऐसे कौन से इनके राज हैं कि इनकी जान जाती है कि शायद काजी को साथ ना बिठाया करो? क्या वजह है सर? सर, मैं तो बहुत ही सीधा साधा कमजोर सा इंसान हूं। ये सच से डरते हैं, आपसे डरते हैं क्योंकि आप सच बोलते हो। ये हर उस इंसान से डरते हैं जो सच बोलते हैं। इन्हें सच सुनना जो है वो पसंद नहीं है। इन्हें सिर्फ वाह वाह, शाबाश और तारीफें और ये चाहिए, जो कि आपको पता है कि सोशल मीडिया और पाकिस्तान में भरे हुए हैं जो आईएसपीआर के इंटर्न हैं। मगर हम लोग सच कहते हैं तो ये हमसे डरते हैं। मारंग बलोच सच कहती थी तो उसको जेल में डाल दिया। ईमान मजारी सच कहती थी तो उसे जेल में डाल दिया। इससे पहले आसमा जहांगीर के ऊपर इन्होंने इल्जामात वगैरह लगाए। तो इनका ये सच से डरते हैं, ये मेरी जात से नहीं डरते हैं कि मैं बड़ा कोई पहलवान हूं। वो सच क्या है, वो सच क्या है जिससे डरते हैं, जो आप बोल सकते हैं और जिसकी वजह से इनकी जान जाती है? वो क्या है सच, वो भी बताएं। बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा मिलिट्री नार्को एम्पायर चल रहा है, नारकोटिक्स का, जो असल पैसा एक इलीगल स्पेक्ट्रम के तहत कमाया जा रहा है। सर, आप उससे वाकिफ हैं, उसकी क्या डायमेंशंस हैं फौज का? इससे पहले मारंग के ऊपर आए, ये बताइएगा कि फौज का, मैं तो इसके ऊपर स्टोरीज भी करता चला आया हूं, फौज का एक मिलिट्री नारकोटिक्स एम्पायर के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है, और वो ये जो सिस्टम है और ये किस तरह चलता है, इससे कितना पैसा कमाया जाता है और इस सिस्टम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो जरा बताइए। एज एन इनसाइडर आपके पास क्या वो सच है जिससे इनकी जान जाती है? हमें जरा बताइए कि जो फौज का सिस्टम चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है और उसकी डायनामिक्स क्या है सर? फौज ने जो मकामी लोग हैं, आपको हम आपके ही प्रोग्राम में हमने बात की थी, कश्मीर वाले प्रोग्राम में, कि फौज के जो मकामी इलाके हैं, जैसे गुलिस्तान हो गया, जंगल पीर अलीजई हो गया, इन इलाकों में पोस्ट की काश्त होती है बाकायदा। पहले तो आपको पता है अफगानिस्तान में होती थी, जब से तालिबान आए उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्रैकडाउन किया है। तो पोस्ट की काश्त जो है अब पाकिस्तान में ज्यादा होती है। और मैंने आपको बताया कि सेनेटर शकूर गिब्ज़ई का भाई जो है फैजुल्लाह गिब्ज़ई, वो पर एकड़ 1.5 लाख रुपए इन काश्तकारों से लेता है भत्ते की सूरत में, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो प्रोटेक्शन जो है वो ऑलरेडी एग्रीड होता है पाकिस्तान आर्मी के साथ। उसमें एफसी भी इन्वॉल्व होती है, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी इन्वॉल्व होती है, पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, कस्टम वाले भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इन पोस्ट की काश्त के काश्तकारों को प्रोटेक्शन देते हैं। फिर मजे की बात यह है कि इनको ऑफर भी देते हैं कि तुम्हारी काश्त तैयार होने के बाद मैं ही खरीदूंगा। यानी कि डबल तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। पहले वो काश्त करते हैं तो इसको बत्ता देते हैं,
جب وہ بیچنے جاتے ہیں تو اس پہ بیچتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم کہاں خوار ہوں گے، کہاں کدھر ادھر جائیں گے. اگر ایک مثال کے طور آپ کو بتا رہا ہوں، مثال اگر وہ باہر مارکیٹ میں 10,000 کی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، ان کے گھر میں ہی فیض اللہ خان ان کے دروازے پہ کھڑا ہے، 9,000 میں مانگ رہے، بولتے ہیں اسی کو دے دو، ہمیں کیوں تکلیف کرنی ہے. تو پھر فیض اللہ خان کے ذریعے یہ پیسے اور یہ کاروبار جو ہے یہ پھر آگے جاتا ہے. یہ پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی اسمگل ہوتا ہے. میں دوست کا نام نہیں لوں گا، کراچی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس پورے کنٹینر کی جو ہے ڈیلیں ہیں برطانیہ بھیجنے کے لیے، امریکہ بھیجنے کے لیے، دوسری جگہ. تو میں نے کہا بھائی دوبارہ میرے سے فون پہ ایسی بات بھی نہیں کرنا، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر پہ نارکوٹکس والے دستک دیں یا گھنٹی بجائیں. تو صورتحال ایسی ہے کہ پوسٹ کی کاشت ان علاقوں میں ہوتی ہے، پھر وہاں سے یہ جاتے ہیں تیار ہو کے مال بذریعہ ٹرکوں کے، ٹرین کے، سارے پاکستان میں. ان کی بعض جگہوں پہ فیکٹریاں ہیں، ایون خیبر پختونخوا کے علاوہ ایون پنجاب میں بھی فیکٹریاں ہیں جہاں پہ کیمیکل ویمیکل ملا کر کے یہ ڈرگ بنایا جاتا ہے. کیونکہ یہ ساؤتھ امریکہ سے منگانے سے زیادہ سستا پڑتا ہے، یہ مقامی تیار ہوتا ہے. اس کی کوالٹی شاید اتنی اچھی نہیں ہو جتنی کولمبیا یا میکسیکو کی ہے، لیکن اس کی کوالٹی آلموسٹ اتنی برابر ہوتی ہے کیونکہ یہ مقامی طور پہ تیار ہوتا ہے، تو اس پہ خرچہ کم آتا ہے. اور اس کے لیے پھر 2-3 جو مشہور ان علاقوں میں جو کمانڈر ہیں یا اپنے آپ کو کمانڈر کہتے ہیں، ان کو فوج کی پوری پشت پناہی حاصل ہے. آپ مسکرائی بھی تھی لاسٹ ٹائم جب میں نے کہا کہ فیض اللہ خان اتنا پاورفل ہے کہ وہ کسی ایف سی کے میجر کیپٹن کی ٹرانسفر بھی کروا سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور مطلب انہوں نے پورا کیریئر ٹریک رکھا ہوا ہوتا ہے کہ کون سا افسر جو ہے اس کو پوسٹ آؤٹ کرانا ہے اور کس کو پوسٹ ان کرانا ہے، اور وہ ان کا ساتھ کام چلائے گا. بالکل ہے. اور میں دالبدین کے اندر ایسے رستوں کو جانتا ہوں. اب رستے اتنے زیادہ ہیں اسمگلنگ کے کہ اب کس رستے سے اب یا آپ کے پنجگور کے اندر کس رستے پہ ناکہ لگانا ہے، اور ناکے کی خبر اندر سے دے دینی ہے کہ ادھر ناکہ لگا ہوا ہے، تو وہ دوسرے رستے سے آ جاتے ہیں. ان کو تو پاس تو جس قسم کی گاڑیاں ہیں وہ تو اس کو روڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس قسم کی وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. جی زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا وہ پیٹرول کی لینڈ کروزر استعمال کرتے ہیں، 6,000 سی سی والی گاڑیاں ہوتی ہے، اور انہیں آپ کی بات ہے وہ تو ریت میں، پہاڑوں پہ، ہر جگہ مزے سے چلتی ہیں، پانی کی طرح اس کے اوپر چلتی ہیں. اور یہ سب کچھ فوج کی رضامندی کے بغیر ناممکنات میں شامل ہے. چاہے پولیس ہو اس کے اوپر فوج ہے، چاہے پہلے لیویز ہوتی تھی ابھی انہوں نے ختم کر دی ہے، لیویز ہو، کسٹم ہو. یہ میں اپنے پروگرام میں، آج جو میرا پروگرام ریلیز ہوا تھا ڈیتھ اسکواڈ، اس میں نے یہی کہا ہے کہ 40 نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں کیسے روڈوں پہ چل رہی ہیں، 2-2, 3-3 کروڑ کا اسلحہ کیسے روڈوں پہ ایسے کھلم کھلا پھر رہا ہے. تو فوج کو اپنا حصہ، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، فوج کو اپنا حصہ مل رہا ہوگا تبھی تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، تبھی تو اتنی زیادہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں عام آدمی جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، عام بلوچستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، بدماشی. میں نے آج ایک تصویر شیئر کی، یہ کل رات کی تصویر ہے، یہ ملا کاکوزئی ہے ان کا ایک اور ایسٹ یا فرینڈ آف دی آرگنائزیشن ہے. یہ سر 200 سے اوپر، 200 سے زیادہ اس کے ساتھ باڈی گارڈز ہیں، جس میں 99% ایکس افغان ملٹری کے لوگ ہیں. اب آپ افغان اندازہ نیشنل کرو آرمی ایک کے آدمی، لوگ ہیں. جی، جو ملی اردو جسے کہتے تھے افغانستان میں، اس کے لوگ اس کے ساتھ پھرتے ہیں، 200 کے قریب گارڈز اس کے ساتھ پھرتے ہیں. یہ تصویر کل رات کی قلعہ عبداللہ کی تصویر ہے. اور بندے نے مجھے بیچ کے بولا، اس نے کہا کہ یہ آتے جاتے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ کیوں نکلے، اور بری بری گالیاں دیتے ہیں. آپ اندازہ کرو ملک میں رٹ کہاں ہے، قانون کہاں ہے؟ قانون ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. یہ گلے لگ رہا ہے، ایف سی والے اس کا استقبال کر رہے ہیں.
اندازہ کریں سر آپ یہ تو ملا ظاہری بات ہے کہ کارکوزئی ہے، اس کا استقبال ایف سی والے کرتے ہیں. پھر بیچ میں ایک ایف سی کا سپاہی تھا، جب یہ اس نے پوری انہوں نے مورچے کی جو یہ مورچہ بنا ہوا ایف سی کا، جب وہ پورا ویڈیو بنا رہا تھا تو سپاہی نے کہا کہ نہیں نہیں یار یہاں کی ویڈیو مت بناؤ. آپ اندازہ کرو یہ ایف سی کے چیک پوسٹ پہ ان کا استقبال ہو رہا ہے. کوئی بھی گاڑی ڈیوٹی پیڈ نہیں ہے، ساری غیر قانونی گاڑیاں ہیں. اسلحہ اتنا باری باری اسلحہ ہے کہ وہ بڑی مشین گنیں جو ہوتی ہیں وہ سرف کے شیشہ نیچے کر کے اس کے باہر نکالی ہوئی. بھائی ایک عام آدمی بیچارہ ایک پستول ایک چھری کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، یہ لوگ کلم کلا پھر رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ آپ خود بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارا وہی منشیات کا پیسہ ہے، یہ سارا وہی اسمگلنگ کا، ڈرگز کا اور چوری کا، ڈکیتی کا، رازنی کا، ان چیزوں کا پیسہ ہے. اور یہ تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں بلوچستان کو. خاص طور پہ پشتون علاقوں میں اتنا سخت خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. ہر روز مجھے فون پہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ بات کرو، اس پہ بات کرو، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. شاید کئی صاحب بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ لیکن فوج کا جو دارمدار ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ تو ہے نہیں، ڈیتھ اسکواڈز کے ذریعے چلایا جاتا ہے فوج کو، اور ملیشیاز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، فوج چلاتی ہے بلوچستان کو. اور باقی پاکستان میں بھی اب یہی ماڈل انہوں نے امپلوائے کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ پنجاب پولیس رکھی ہوئی ہے، سی سی ڈی رکھا ہوا ہے سی پنجاب کے سی اندر. ڈی جی، ہاں کے پی کے اندر بھی انہوں نے جو ہے اسی طرح کا بلوچستان والا ماڈل لگایا ہوا ہے. سی ٹی ڈی سندھ کے سی سی اندر ڈی ہے وہاں پہ. جی 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 سندھ کے اندر وڈیرہ شاہی چل رہی ہے. لیکن سر آپ دیکھو کہ یہ کام کشمیر والے نہیں مان رہے، بلوچستان والے نہیں مان رہے، لیکن یہ جو ڈیتھ اسکواڈ ہے ان کا خرچہ جو ہے وہ کیا یہی نارکوٹکس کی جو ایمپائر ہے یا جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے ذریعے، کیونکہ بلوچستان میں وہ کہتے ہیں جی امن لشکر، خیبر پختونخوا میں کہتے ہیں جی امن لشکر کے نام کے اوپر انہوں نے اسکواڈ چلائے ہوئے، ملیشیا چلائے ہوئے، ان کو اسمگلنگ کی اجازت ہے، اتنے ٹرک آپ لا سکتے ہو، اتنے لے جا سکتے ہو. اسی طرح کیا بلوچستان کے اندر بھی خرچہ جو ہے وہ فوج اپنی جیب سے ان کو نہیں دے رہی، اور کہا ہوا ہے کہ یہ نارکوٹکس بھی چلا لو اور اپنا کام بھی ساتھ چلاتے ہیں اس کے ساتھ مل کے؟ کیا یہی سسٹم ہے؟ یا کیونکہ بالکل نارکوٹکس کا ریونیو تو 100% بہت زیادہ آتا ہے نا سر. نہیں، 100% ان کو کھلی اجازت ہے، نہ صرف نارکوٹکس کی بلکہ مال مویشی، چینی، کھاد، یہ سب. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک عنایت کاسی ہے، ایک ولی خان غبزئی ہے جو ان کا شکور خان غبزئی کا بھتیجا ہے، وہ ہر رات ان کے ٹرک جا رہے ہیں. اور کوئٹہ سے پشین یاروں سے لے کر کے چمن تک اور بارڈر تک جتنی بھی ٹرک گزرتے ہیں، آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، ان سے یہ لوگ بتہ لیتے ہیں. آپ کبھی بی ایل اے کو آپ بلیم کرتے ہو جو معدنیات والے ٹرک جلا رہے ہیں، آپ نے خود ان کو اجازت دی ہوئی ہے. جو سابقہ افغان فوجی ہیں ملی اردو والے، وہ گنے لے کر کے، مشین گنے لے کر کے روڈوں پہ کھڑے ہیں، ڈرائیوروں سے بتہ لیتے ہیں. جو ان کو بتہ نہیں دے گا اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بتے کہاں تک جاتے ہیں؟ یہ اوپر تک جاتے ہیں، یہ جنرلوں تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد پچھلے سال اکتوبر 2025 سے بارڈر بند ہے، کاروبار بند ہے، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کاروبار چل رہے ہیں. ان کے مال مویشی، چینی، کھاد، یہ چیزیں افغانستان جا رہی ہیں. افغانستان سے فروٹ، میوہ، گاڑیاں، ٹائر، بیٹریاں، یہ سب آ رہی ہیں. تو ان کا سلسلہ چل رہا ہے. عام جو تاجر ہے، جو جینین، جو اصل تاجر ہے، جو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، وہ روڈوں پہ آ گئے، وہ قرض دار ہو گئے. آپ نے دیکھا بھی کتنے 90 دن تک ٹرک بند تھے جینین، ان کو آنے کی جی ابھی انہوں نے اجازت دی ہے. آپ اندازہ جی کرو ایک ٹرک کا ایک مہینے کا قسط جو ہے وہ لاکھوں میں ہے. وہ کہاں سے 3 مہینے کی قسط کہاں سے دے گا جب اس کا ٹرک ہی نہیں چل رہا ہے؟ تو عام آدمی تباہ ہو رہا ہے. اور ان کے چند ڈیتھ اسکواڈ والے، یہ جو بدماش انہوں نے پالے ہوئے ہیں، یہ جو گروپ انہوں نے ملیشیا جو بنائی، آپ نے صحیح ورڈ استعمال کیا، ان کے مزے چل رہے ہیں. عام آدمی بیچارہ مر رہا ہے، ان کے مزے چل رہے ہیں. تو سر یہ سسٹم تو پھر وہ کہتے ہیں کہ لالس سسٹم ہے، اس کو اسی طرح چلایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے، کوئی حل ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں سر. اس کا تو علاج میرے خیال ہے آپ کے پاس بھی نہیں تھا، مگر قصہ یہ کہ جب یہ تباہی کی طرف ہی جا رہا ہے، مجھے اس کا کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو آگے صرف تباہی دیکھ رہا ہوں. معذرت کے ساتھ لوگ اگر میری اس بات پہ ناراض ہوتے ہیں، یہ میں تباہی کس لیے کہہ رہا ہوں
کیا اب یہ 14-18 ہزار جو ملی اردو افغان فوج کی آپ نے بندے یہاں بٹھائے ہیں اسلحے کے سمیت، کیا یہ واپس جائیں گے؟ کیا یہ پاکستان پولیس کی بات مانیں گے؟ آپ نے عام غریب افغان مہاجر کو ڈپورٹ کیا، آپ نے ان کو لا کے آباد کیا، ان کو اسلحہ دیا، یہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے جو پشتون آبادی، آپ نے 2-3 پروگرام میں مجھے کہا کہ بلوچستان میں وہ جو جیوگرافی چینج کر رہے ہیں، جو پاپولیشن کی چینج کر رہے ہیں، آپ پشتونوں کو ان افغان جو ہیں ان کو آباد کر کے یا دوسرے جو علاقوں سے پشتونخوا سے لا کر کے آباد کر کے، یہ تو بلوچوں کو اس میں لانا چاہتے ہیں، مائنورٹی میں لانا چاہتے ہیں، ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں، ڈیموگرافی، سوری میں لفظ بھول گیا تھا، ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی بات 100% صحیح تھی۔ اب جنگ بقا کی جنگ چل رہی ہے، وہ کیا بولتے ہیں جس کی لاٹھی اس کا بھینس۔ میں تو ایسی صورتحال دیکھ رہا ہوں پاکستان میں تو دیکھ رہا ہوں ایک خانہ جنگی، یہ صومالیہ اور سوڈان اور ان علاقوں میں جو خانہ جنگیاں چل رہی، میں تو وہ والی صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ یہ مستونگ کی تصاویر ہیں جو آج صبح مجھے موصول ہوئی ہیں، اس میں مستونگ ہے، اس میں سراب ہے، خزدار ہے، کوئٹہ ہے، پورا بلوچستان آج بند ہے۔ نہ صرف تاجروں نے، سیاسی پارٹیوں نے، ہر کسی نے اس ہڑتال کی مارنگ بلوچ کے لیے بند کیا گیا ہے جی، احتجاج۔ مارنگ بلوچ کو سزا دینے کے خلاف، اور شاجی جو ہے شبغت اللہ، اس کو سزا دینے کے خلاف آج پورے بلوچستان میں ہڑتال ہے۔ یہ ساری دکانیں آپ دیکھ رہے ہیں تمام، آپ ایک دن کا صرف اندازہ لگاؤ راجہ صاحب، ایک دن کا اندازہ لگاؤ، پورا بلوچستان بند ہے۔ یہ کتنے اربوں اور خربوں کا نقصان ہے، لیکن ایک آدمی کی ضد، ایک آدمی کی ضد کی وجہ سے ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک ہی کوئی ایرانی وفد آ رہا ہوتا ہے، سارا کیپٹل بند تھا، روڈ بند کر دیے تھے اسلام آباد کے، وہ ایک آ رہا تھا صرف، موبائل سگنل یہ سب بند، فون بند۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ مطلب روس، یو ایس ایس آر جیسے سلطنت باقی نہیں بچی تھی معیشت کی وجہ سے، یہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سر آخری بڑا ہی کنٹروورشل قسم کا سوال ہے کہ کیا انڈیا بلوچستان میں جو اس وقت تحریک چل رہی ہے، وہ ہم نے پوچھا تھا بلوچستان کے لیڈر سے، ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی، جو ہم لوگ بیٹھے تھے آپس میں، جو آن لائن ہماری گپ شپ بھی ہوئی تھی، مہران مری صاحب کہہ رہے تھے، ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا، مہران مری صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا انڈیا جو ہے وہ بلوچستان کی مدد کر رہا ہے آزادی حاصل کرنے میں؟ وہ کہتے ہیں اگر کر رہا ہوتا تو ابھی تک ہم آزاد ہو چکے ہوتے، وہ نہیں کر رہا۔ اور انڈیا میں کچھ انالسٹ سے پوچھا، نے کہا کہ بھائی بلوچستان کو آزاد کروانے میں انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے، وہ کوئی انڈیا کا نیبر تو نہیں ہے بنگلہ دیش کی طرح، ایسٹ پاکستان کی طرح نیکسٹ ڈور نیبر تو نہیں ہے، کوئی بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ریفیوجی بن کے تو نہیں آ رہے۔ تو یہ کیا آپ کہتے ہو؟ کیونکہ پاکستان کے تو فوج کہتا ہے کہ انڈیا کر رہا ہے، وہ کلبھوشن ہم نے پکڑ لیا تھا، انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، یہ کیا سین ہے سر؟ یہ انڈیا سپورٹ کر رہا ہے باقی؟ میں تو مہران مری کی بات کی توثیق کروں گا اور اس کی دوسری بات کروں گا جس میں مجھے بڑی ہنسی بھی آئی تھی۔ پہلی بات یہ کہ اگر انڈیا سپورٹ کرتا بلوچوں کو، بلوچستان کی آزادی کو سپورٹ کرتا، میں کہتا ہوں چند سال پہلے بلوچستان آزاد ہو چکا ہوتا۔ مگر سب سے اچھی مزاحیہ بات جو مہران مری نے کہی نا، اس نے کہا کہ یار ہمیں یہ فتنہ ہندوستان سارا دن بولتے رہتے، ہم ہندوستان کو بولتے ہیں بھائی ہم فتنہ ہندوستان ہے، تم اب کچھ مدد تو کرو۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی نا کہ یار ہم بدنام ہیں، مجھے کہتے ہیں، مطلب مجھے ٹویٹر پہ کہتے ہیں انڈین ایجنٹ اور انڈیا کے پیسے آ رہے ہو فلانا۔ تو کل ایک دوست نے مجھے کہا کہ شاہد بھائی آپ ذرا جلدی ویڈیو ریلیز کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، روزگار کماتا ہوں، کاش مجھے بھی انڈیا پیسے دیتا، میں بھی آپ کو پھر جلدی۔ میں نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، ریسرچ کرنا پڑتا ہے، فلانا کرنا پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے آن اے سیریس نوٹ کہ اگر کوئی بھی ملک ریگارڈلیس انڈیا یا کوئی بھی ملک بلوچوں کی مدد کرتا نا، یہ کب کا آزاد ہو چکا ہوتا بلوچستان۔ اب ہمیں تو ویسے ہی بھی وہ مہران مری والی بات ہے، فتنہ ہندوستان اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، تو بھائی آؤ
اگر فتنہ امریکہ جو ہے، یہ جو جرنیل ہے عاصم منیر ہے، نواز شریف ہے، اگر یہ ہم ٹرمپ کے قدموں میں پڑ کے اس کے مدد مانگتے ہیں وہ حلال ہے، تو پھر ہم بھی مودی سے مدد مانگ لیں، ہمارے لیے بھی وہ حلال ہے. لیکن شاید قاضی صاحب یہ غلطی جو ہے وہ جو پاکستان میں کرتا ہے، الطاف حسین صاحب کے واسع جلیل صاحب ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ الطاف بھائی نے معافی مانگی اس بات کے اوپر. انڈیا سے آپ امریکہ کے آگے سجدے کر دو، جا کے لیٹ جاؤ، کوٹے ہو جاؤ، کو کرو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے، وہ پاکستان کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن انڈیا کا نام اگر لے لو یا مدد مانگ لو تو پاکستان کے اندر پھر وہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے آپ کو برن کر دیا، اب آپ نے برن کر دیا اپنے آپ کو. لیکن پاکستان خود اپنے آپ کو اب انڈس ویلی سیولائزیشن ثابت کرنا چاہ رہا ہے. یہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلام کا قلعہ تھا اور مذہب کی وجہ سے ملک بنا ہے اور یہ اسلام کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ اتحاد قائم ہے، فیڈریشن جو ہے اس کا کامن چیز صرف اور صرف مذہب ہے، اب وہ انڈس ویلی سیولائزیشن لانا چاہتے ہیں، انڈیا پاکستان افغانستان سب شامل کر کے اس کے اندر لانا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئیڈینٹی کرائسس ہے یا دوبارہ سے ری انوینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا صرف خود فکس کرنا چاہ رہے ہیں یا ملا کریسی جو ملا ملٹری الائنس میں چل رہی ہے اس کو خرچہ پانی اب نہیں لگ رہا، اب دوبارہ سے مشرف کا جو انلائٹنڈ ماڈریشن کا کانسیپٹ تھا اس کو انڈس ویلی سیولائزیشن کر کے لانا چاہتے ہیں. انڈیا کو یہ خود جو ہے وہ درمیان میں دانا پھینک رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری طرف دیکھو ہم بھی انڈس ویلی سیولائزیشن ہے، یا صرف پانی کا مسئلہ انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے اس کے اوپر؟ سر سب سے پہلے تو اسلام کا قلعہ اور پاکستانیت اور مسلمانیت وہ تو مغالطہ ہے، پاکستان کے چیپٹر تھے نا، ان میں حقیقت میں تو ان کا کوئی، لوگ کہتے ہیں نا مطالعہ پاکستان، میں اسے مغالطہ ہے پاکستان کہتا ہوں. جو سبق پڑھایا جاتا ہے پہلی سے لے کے 10ویں تک، آپ چاہے ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، سائنسدان بن رہے ہو، آپ کو مغالطہ ہے پاکستان پڑھنا ہی پڑے گا. آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن آخری پوائنٹ آپ کا صحیح ہے، پاکستان کبھی بھی ملا کریسی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اس کی جڑوں میں یہ ملا کریسی، ملا ملٹری الائنس گھس گئی ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے، یہ جو نئی سیولائزیشن کی بات آپ کر رہے ہو، انڈیا نے اس وقت ان کا پانی بند کیا ہے، اور آپ نے یہی بات کی کہ سارا یہ انلائٹمنٹ اور ماڈریشن اور ان چیزوں کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھا جائے، پانی مل جائے واپس، معاملات ٹھیک ہو جائیں. باقی پاکستان کی ملا کریسی پاکستان ٹوٹنے تک اس سے نجات نہیں مل سکتی ہے. اتنے سخت ڈیپ روٹیڈ ہے نا اب ملا پاکستان میں، سیاست میں، فوج کے ساتھ، کاروبار میں. آپ دو بات کرو پاکستان میں آپ کے خلاف بلاسفیمی کا الزام لگا دیتے ہیں. مطلب جنونیت کی حد تک آپ کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے، یہاں برطانیہ میں آپ نے دیکھا ہے سب سے جنونی مسلمان جو ملیں گے آپ کو وہ پاکستانی ہوں گے. وہ اتنی جنونیت ان کے اندر بھر دی گئی ہے. ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کیونکہ انڈیا سے کمزور ہے، پانی کا ان کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو انلائٹڈ اور ماڈریٹ ظاہر کریں گے، اور پھر امن کی آشا جیسا کوئی پلان شروع کریں گے. امن کی جو جعلی آشا چلی تھی نا، اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کے کچھ دوست بھی تھے جو سر وہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، تو انڈین کا جو ہے نا وہ ایک فیسنیشن ہے یا ایفیچویشن ہے یا رومانٹسائز وہ کرتے ہیں ڈکٹیٹرز کو. جنرل مشرف کو وہاں پہ بٹھا لیتے ہیں، ایشوریہ رائے سامنے ان کو پسند ہے تو وہ سوال کرواتے ہیں. آپ کو پتا ہے سر یہ تو ان کا اپنا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، یہاں پہ ہے ہی اس قسم کا ہی مال ہے تو اس کے ساتھ ہی کام چلانا پڑے گا. لیکن تو ڈکٹیٹرز ابھی عاصم منیر بھی بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر پاپولر ہو جائے، لیکن وہ اس سے راہ نہیں جاتا. جو ہے وہ ڈیری حسن آباد کا جو پڑھایا سبق ہے وہ بول ہی جاتا ہے درمیان میں. کیونکہ پاکستان جو ہے سر وہ آپ کو پتا ہے دو چیزوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو راج ہے پاکستان کے اوپر پچھلے 75 سال سے، وہ چل اس چیز کے اوپر رہا ہے کہ جناب جو ہے ایک اسلام خطرے میں ہے اور دوسرا انڈیا خطرہ ہے. انڈیا خطرہ ہے
भारत और खतरा है इस्लाम खतरा है। और हाँ, इस्लाम खतरे में है। टोटल इन पाकिस्तान के दोनों बातों खिलाफ के ऊपर साजिशें हो रही हैं, बस साजिशें हो रही, सारी दुनिया का साजिश है, कोई काम साजिश हो करता रही है नहीं है, पूरी दुनिया। वो पाकिस्तान के ये खिलाफ ये साजिशें कर रहा है। सहूनी साजिश है, ये इसराइली साजिश है, ये इंडियन एजेंट है, जज्बात बलोच में भी इंडियन आके एजेंट है, अमेरिकी साजिश भी कह देते हैं। मारंग भी इंडियन एजेंट है, मारंग बलोच भी इंडियन एजेंट है, जो सब, बोले आदिल राजा शाहिद आप काजी भी सब ये इंडियन इंडियन एजेंट है, एजेंट, मैं भी इंडियन एजेंट हूँ, सारे। सब एजेंट है और यहाँ पे सर। पता नहीं ये हाँ। रॉ वाले आपका प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं देखते, उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई हम तो आपके एजेंट है, थोड़ा हमारी भी हेल्प करें। नहीं नहीं सर, ये जब ये बात आप कर रहे हैं ना, इसी बात का क्लिप उठा के चलाएंगे, इसी बात का, चलाएंगे, हाँ, ये देखो हमने कहा था ये इकरार साबित हो गया है? तो इसलिए मत ही आप बोला करें, क्योंकि वो एस्पेरेंटो ब्रिगेड वाले सिर्फ इतना सा क्लिप उठा के ही चलाएंगे दरमियान में। हाँ, सर हम तो ऑनेस्टली थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं तो मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, और मैं तो, मेरी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान के साथ अगर आप वाकई लॉयल हैं, पाकिस्तान की आवाम से लॉयल हैं, तो फिर आप कहेंगे कि यार अमन ही वो रास्ता है जो हमें आगे लेके हमारे खित्ते को बढ़ा लेके चल सकता है, और अमन के लिए मुकालमा, आपको खुद हाँ, मुख्तारी देनी होगी। खुद मुख्तारी जब आइन में 18वीं तरमीम करके आपने सिंध को दे दी, बलूचिस्तान आपने खैबर पख्तूनख्वा को दे दी, पंजाब को दे दी, तो भाई फिर बलूचिस्तान ने जो है वो किस चीज को हाथ लगाया हुआ है जाके कि आप उनको नहीं देते और वहां पे पपेट गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हो। कश्मीर के अंदर आप जिसको एजेके बोलते हो, जीबी के अंदर आपने जो ये वॉइस राय वाला निजाम चलाया हुआ है, डेमोक्रेसी टोटल नाम की है, तो वो क्यों आप जो है वहां पे खुद मुख्तारी नहीं देते हैं? फौज बैरक्स में नहीं जाएगी तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। हम नहीं बचे। 1971 में ये देख चुके हैं और ये दोबारा होगा, क्योंकि इस वक्त लोग अपने जो है वो अपने आप को पाकिस्तान का शहरी नहीं समझते और वो पाकिस्तान के साथ एफिलिएशन नहीं रखते, तो जाहिर बात है कि सर हालात मजीद खराब होंगे, और हम चाहते हैं कि पूरे का पूरा खित्ता जो है उसके अंदर अमन आए। ना तो यहाँ पे अखंड भारत बन सकता है, ना यहाँ पे गजवाए हिंद हो सकता है। हाँ अलबत्ता साउथ एशिया जो है वो एक यूनिफाइड इकोनॉमिक जोन के तौर के ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये जो खित्ता है ये एक कॉमन, जो यूरोप की तरह के कॉमन इकोनॉमिक जोन की तरह तरक्की कर सकता है। गरीबों की जो महरूमियां हैं वो दूर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए कांटा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज है जो दरमियान में घुसा हुआ है, अपने कारोबार चला रहा है, उसको निकालना होगा। वो निकलेगा तो तभी ये खित्ता आगे बढ़ेगा, नहीं तो सर कभी भी ये तरक्की आपका खित्ता नहीं करेगा। इंडिया की जितनी मर्जी इंस्पिरेशन हो जाए, चाइना को, इंडिया को अगर अमेरिका पिच समझता है कि काउंटरवेट चाइना का है, तो चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान की फौज को इंडिया के खिलाफ खड़ा किया हुआ है उनको बुली करने के लिए। अभी मिसाल आपके सामने पिछले साल की भी है, अभी की भी है। तो वो फौज जाहिर बात है अपने जात का इंटरेस्ट देख रही है, मुल्क का इंटरेस्ट थोड़ी देख रही है। मुल्क का इंटरेस्ट तो इसी के अंदर है कि एक कॉमन इकोनॉमिक जोन हो जहां पे फ्री मूवमेंट हो, ट्रेड हो, जिसमें तरक्की हो और लोगों को उनके सिविल राइट्स और लिबर्टीज दी जाएं, जो कि सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है। और फिर यहाँ पे मुल्ला मिलिट्री के अलायंस के होते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान से ज्यादा वहां पे भी तो बैठे हुए हैं मौलवी, इंडिया के अंदर भी बैठे हुए हैं। और अगर मौलवियों की बात की जाए तो ये तो नया एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस का ब्रांड है। जो असल उलमाए कराम है बड़े कम रह गए हैं, जो असल उलमाए कराम है वो, खैर कुछ लोग तो पाकिस्तान बनने के भी जमात इस्लामी भी खिलाफ थी, लेकिन बहरहाल अब जो बन गया है, मौजूद है, तो भाई इस्लाम की भी अगर आपको फ्री मूवमेंट अगर होगी तो आप जाएंगे वहां पे अजमेर शरीफ चले जाएंगे, वो लोग इधर आएंगे, आपके रायवेंड वाले वहां पे दिल्ली जाएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, कोई मसला नहीं है। अमन के साथ रहें, अमन के साथ रहें और शांति के साथ रहें, तो भाई सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये हो गया तो फिर जर्नैलों की पाकिस्तान में हुक्मरानी खत्म हो जाएगी। 2-3 हज़ार अरब का बजट कितना जो है वो हॉस्टेज किया हुआ है, बनाया हुआ है पाकिस्तान की मिलिट्री, जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस कह लो या पाकिस्तान के जर्नैलों ने हॉस्टेज किया हुआ है। फौज के अंदर भी अफसरों को जानता हूं, कहते हैं यार ये खत्म करो ड्रामा, ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, कम से कम जो है वो हमारी जिंदगियां जो है वो मुश्किल बनाई हुई हैं, जिंदगी आसान करो हमारी यहाँ पे। अगर यहाँ पे अमन हो सकता है तो क्यों नहीं लाना चाहिए, लेकिन अगर अमन हो गया तो फिर आप किस तरह बनाएंगे, अपनी बदमाशी किस पे चलाएंगे, कैसे बताएंगे कि भारत खतरा है और इस्लाम खतरे में है, कैसे आप बताएंगे और कैसे चलाएंगे काम? 2-3 हज़ार अरब कैसे लेंगे आप बजट के दिफा के नाम पे, कैसे लेंगे? अगर आपका अमन हो गया, चारों तरफ आपके अमन हो गया, हर तरफ अमन हो गया, तो फिर लोग सवाल करेंगे भाई ये 3,000 अरब किस चीज के ले रहे हो तुम, अब अमन ही अमन है।
यही बात है। बहरहाल अमन के इस पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम में हम इजाजत चाहते हैं। शाहिद काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अजीजा ने शाहिद काजी साहब का चैनल है, मैंने उनके ऊपर बड़ा लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट की है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। मैंने वो बातें की हैं जो जिंदगी में मैंने पहले कभी कहीं पे भी नहीं की, वो भी मैंने राज वहां पे जाके खोले। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर शाहिद काजी साहब का जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है, उसको सब्सक्राइब करें और वो वीडियो भी जो है वो देखिएगा। उनके चैनल के ऊपर मेरी उनका पॉडकास्ट मौजूद है। शुक्रिया शाहिद काजी साहब। इंशाल्लाह आएगा आपका पॉडकास्ट इंशाल्लाह कल। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जरूर देखें। राजा साहब ने ऐसी ऐसी राज वाली बातें बताई हैं कि इससे पहले उन्होंने नहीं बताई किसी को। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, इज्जत अफजाई का। बहुत शुक्रिया।